کی قسم خلافت کا حقدار میں پوری امت میں ابو بکر سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کہ یہی یار غار مصطفیٰ ہیں، یہی مولا علی شیر خدا کے لفظ ہیں، سنی شیعہ سب کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، یہی ثانی حسنین ہیں، اور عمر میں بھی بڑے ہیں، بزرگی اور شرف میں بھی بڑے ہیں، اور پھر ان کو میں مقدم کیسے نہ سمجھوں کہ تاجدار کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں خود ان کو نماز کے لیے ہمارا امام بنا کر مقدم کر دیا تھا۔ جب حضور نماز دین کا سب سے بڑا امر ہے، جب دین کے امر میں ہم نے ان کو امام مان لیا تو دنیا کے امر میں ہم ان کو کیوں نہ مانیں؟ یہ اعلان کر کے مجمع عام میں بیعت کر لی، ہنسی خوشی۔ تو سوال یہ ہے کہ تمام کتب میں یہ بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں، جتنی کتب میں مولا علی شیر خدا کا مذاکرہ درج ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، خواہ اپنے گھر میں اور خواہ بعد میں مسجد نبوی میں بیعت سے پہلے، اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہوتا، گھر جلا دیا جانا، سیدہ کائنات کو زخمی کر دیا جانا، ایک شہزادے کا اسقاط ہو جانا، ان کے چہرے پاک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، کوئی کافر بھی جرأت نہیں کر سکتا یہ کام کرنے کی۔ تو صرف دو سوال ہیں، اگر سیدہ کائنات پر اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو تو کیا غیرت علی مرتضیٰ گوارا کرتی ہے بیٹھ کے گھر میں تماشا دیکھتے رہیں؟ اس پورے واقعہ میں مولا علی شیر خدا کہاں گئے؟ شہادتیں ہو جاتی، سیدہ کائنات پر ہاتھ اگر اٹھ جائے خدا کی قسم ہزاروں گردنیں کٹ جاتی، خون بہ جاتے، صحابہ کرام تابعین بنو ہاشم بچہ بچہ کٹ مرتا حرمت سیدہ کائنات پر۔ کس کی جرت تھی جو ان کے اوپر تھپڑ مارے، جو حملہ کرے، ان کا گھر جلا کے معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے قابل کر دے، زخمی کر دے؟ ایک تو اس سوال کا جواب کوئی غیرت مند فطرت نہیں دیکھ سکتی کہ کیسے مدینہ کی سرزمین پر اہل بیت نے، بنو ہاشم نے، بنو عباس نے، آل ابی طالب نے، بنو مطلب نے، اور ان کے جو شیعان علی کچھ صحابہ کرام سب نے یہ کیسے گوارا کر لیا؟ اور دوسری بات بڑی اہم کہ جب بیعت کی ہے مولا علی شیر خدا نے، خواہ گھر میں مذاکرہ ہوا سیدنا صدیق اکبر سے، اور خواہ مسجد نبوی میں مذاکرہ ہوا بیعت سے قبل دو، اور خواہ تیسرا مذاکرہ جب سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدہ کائنات کو راضی کرنے کے لیے گھر گئے ہیں، جس کا ذکر پچھلی نشست میں نے حوالوں سے کیا تھا، محض اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں ممکن ہے ان کی طبیعت میں پھر بھی کوئی ملال نہ ہو، ثقل نہ ہو، بوجھ نہ ہو، اور وہاں جا کے جو قسم کھائی ہے کہ اے بنت رسول، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کوئی عمل حضور کی سنت اور اسوہ کے خلاف نہیں کیا، آپ اگر ناراض بھی ہیں یا کوئی ملال بھی ہے تو قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم میں تو وہ ابو بکر ہوں کہ میں نے مال چھوڑا تھا، گھر بار چھوڑا تھا، وطن چھوڑا تھا، اولاد چھوڑی تھی، اور اپنے اہل و عیال اعزاء اقارب چھوڑے تھے، یہ سب کچھ کس لیے چھوڑا تھا؟ لکتال ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسول اللہ و مرضاتکم یا اہل البیت، میں نے خدا کی قسم سب کچھ چھوڑا تھا اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے، اے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی رضا کے لیے، یعنی اہل بیت کی رضا کے لیے۔ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور سیدہ کائنات ان تینوں مقامات پر، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، مولا علی شیر خدا کی گفتگو مسجد نبوی میں بیعت عام سے پہلے، یا مولا علی شیر خدا کی گفتگو اور شکوہ اپنے گھر میں جب صدیق اکبر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سیدہ کائنات کی علالت کے وقت جب صدیق اکبر گئے ہیں تو اس وقت مذاکرہ ہوا ہے، یہ کتب شیعہ میں بھی ہے، سب کتابوں میں ہے۔ ان تینوں مقامات پر اگر اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا تو تینوں مقامات پر کسی نے اس کا شکوہ کیوں نہیں کیا؟ ارے فدق کا نہ ملنا تو چھوٹی بات رہ گئی، اس کا بیان ہو چکا کہ فدق کی حقیقت میں نے کل سمجھا دی، اس پہ راضی تھیں، وہ ہو چکا، مگر آپ فدق کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ فدق پہ شکوہ تھا۔ ارے فدق کا نہ ملنا یہ زیادہ شکوہ کی بات ہے، یا یہ واقعہ جو آپ سنا رہے ہیں کہ گھر کو جلا دینا، دروازہ توڑ دینا، سیدہ کائنات کے چہرہ رخسار مبارک پر معاذ اللہ تھپڑ مارنا، زخمی کرنا، بچے کا شہید ہو جانا گر کر اسقاط کے ساتھ، یہ واقعہ بڑا ہے یا وہ فدق کا باغ نہ ملنا بڑا ہے؟ یہ شکوہ کیوں نہیں کیا مولا علی شیر خدا نے؟ اس کا جواب نہیں ہے دنیا میں کسی کے پاس۔
یہ سب صحابہ کے سامنے کیوں نہیں کہا کہ ہم پر اتنا ظلم کیا گیا، سیدہ کائنات کا گھر جلایا گیا، بچہ شہید ہو گیا، ان کے چہرے پر تھپڑ مارے گئے، یہ تھی بات کرنے والی، کیوں نہیں کرتے مولا علی شیر خدا؟ نہ گھر پہ کرتے ہیں، نہ مسجد نبوی میں کرتے ہیں، نہ سیدہ کائنات کرتی ہیں جب ان کے پاس آئے ہیں شکوہ۔ یہ شکوہ کہیں نہیں، یہ صدیوں کے بعد شکوہ کریٹ ہو گیا ہے، یہ گڑا گیا ہے ان کی کردار کشی کے لیے، دشمنی اور عداوت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی خاطر۔ یہ وہ بات تھی۔ اور پھر یہ ساری تفصیلات بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، طبقات ابن سعد میں، بہقی میں، طبرانی میں، مسند احمد بن حنبل میں، ہماری سینکڑوں کتابوں میں آئی ہیں جو حدیث کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان میں یہ سارے مذاکرات تذکرے ہیں، ان مذاکرات میں بھی کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں آیا، اور شیعہ کتب کے مذاکرات میں بھی یہ تذکرہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو یہ نظر انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں شیعہ حضرات کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں، روضۃ الواعظین، معروف کتاب ہے روضۃ الواعظین، فتال نیشاپوری کی، زین المحدثین کہتے ہیں، محمد بن الفتال النیشاپوری الشہید۔ ان کی وفات ہوئی ہے 508 ہجری میں، 508 ہجری، اتنے قدیم زمانے کے یہ شیعہ عالم ہیں۔ اب ان کی کتاب ایران کی چھپی ہوئی ہے، قم، کوئی جدید دور کی بھی نہیں ہے، 1000 سال 900 سال پرانی کتاب، محقق بہت بڑے، اور اس کو زین المحدثین کا ٹائٹل ہے شیعہ حضرات میں ان کا۔ 5ویں اور 6ٹھی 2 صدیاں پائی ہیں انہوں نے۔ جب 508 میں وفات ہوئی تو 400 اور کچھ میں ان کی ولادت ہے۔ تو یہ منشورات امام رضا سے ہے، قم ایران کی چھپی ہوئی کتاب، اس کی جلد اول یاد رکھ لیجئے، جلد اول صفحہ 150، فی ذکر وفات فاطمہ علیہ السلام، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا ذکر، یہ باب ہے زین المحدثین ابن فتال نیشاپوری کی، روضۃ الواعظین۔ اب 150 صفحے پر سیدہ کائنات کی پورے وصال کا، آپ کی علالت سے لے کے آپ کے وصال کا پورا ذکر، اور آپ کے وصال کا، پھر آپ کے جنازے کا، آپ کی تدفین کا، علالت سے آغاز کر کے تدفین تک، قبر مبارک تک کا پورا بیان کیا ہے، مکمل باب ہے، اور پورا بیان شیعہ عقیدے کے مطابق کیا ہے، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں۔ ایگزیکٹلی جو تصویر شیعہ حضرات کے ہاں کھینچی جاتی ہے وہ شیعہ عقیدے کے مطابق ہے، مجھے اب ان جزیات کے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پورا واقعہ شیعہ عقیدہ کے مطابق کیا ہے بیان۔ مگر جو خاص نقطہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ، سارا بیان علالت سے لے کے تدفین تک کیا ہے، مگر اس واقعہ کا، یہ تو سارا واقعہ تو لب لباب ہے اس کا، کہ بیمار کیوں ہوئی معاذ اللہ، وہ اتنا ظلم تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے ظلم اور جبر سے اور مار پیٹ سے بیمار ہوئی، اور بچہ محسن نامی شہید ہو گیا، گر کر اسقاط ہوا، اس سے بیمار ہوئی، پھر سنبھل نہیں سکی اور اسی سے شہادت ہو گئی۔ قصہ تو یہ بنا دیا گیا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ انہوں نے سارا باب اسی پر